ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا تیتر کھانا اور اس کا انڈا یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، اس کا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تیتر بھی حلال ہے، اس کا انڈا بھی حلال ہے، بالکل کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں 20 مقام ایسے ہیں جنہیں غلطی سے غلط پڑھو یا جان بوجھ کر تو مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر ہے تو اس کی وضاحت فرمائیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ کوئی خاص 20 ایسے مقامات ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مفتی صاحب ہماری کتابوں کی دکان ہے، وہاں جانداروں کے اسٹیکر بیچے جاتے ہیں، تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جاندار کے اسٹیکر ظاہر ہے کہ اگر ایسے جاندار کے اسٹیکر ہیں کہ بالکل تصویر ہے، اس میں اس کے آنکھ کان ناک کی ساری چیزیں واضح ہیں، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کی کمائی بھی جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، محمد مدثر صاحب کا سوال ہے، استنجا کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ استنجا کر رہے ہیں تو پہلے آپ استنجا خشک کریں۔ وہ ظاہر ہے کہ آج کل تو پتھر استعمال نہیں ہوتے، ٹیشو پیپر استعمال ہوتا ہے، ٹیشو پیپر سے خشک کر لیں، اس کے بعد پانی سے دھو لیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور استنجا میں ظاہر ہے کہ بایاں ہاتھ استعمال ہوتا ہے، دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر صرف پانی سے بھی کوئی شخص استنجا کر لیتا ہے بغیر ٹیشو پیپر یا سکھائے ہوئے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں قبا کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والے ہیں۔ تو ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ پہلے پتھر سے استنجا خشک کر کے اور پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ آج کل تو واش روم میں آپ پتھر استعمال نہیں کر سکتے، ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور اچھا، اس کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب کسی کو وسوسے کی یا کوئی ایسی بیماری ہو نا، اس کو یہ ٹیشو پیپر سے اس کو تو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ کسی کو لگتا ہے یار قطرے نکل رہے ہیں تو ٹیشو پیپر آپ استعمال کریں گے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ قطرے ہیں، یعنی اس پہ نظر آ جاتا ہے، ظاہر ہے۔ اور باقی براہ راست عام طور سے جو لوگ استنجا کرتے ہیں وہ پانی سے کرتے ہیں بغیر ٹیشو پیپر کے استعمال کیے ہوئے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، میرا تعلق ضلع چترال سے ہے اور جاوید میرا نام ہے، پوچھنا تھا کہ ایلفی کا استعمال کرتے ہوئے میرے ناخن پر تھوڑی سی ایلفی لگ گئی تھی، جسے میں نے احتیاط کے ساتھ کریت کے صاف بھی کر لیا تھا، لیکن تقریباً 10 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ دوسرے ہاتھ کے ایک ناخن پر ایلفی کا تھوڑا سا حصہ بدستور موجود ہے، میں نے نہیں دیکھا، تو کیا ایلفی کی تھوڑی سی مقدار طہارت کے لیے مانع ہے؟ کیا میں اپنے 10 دن کی نمازیں دوبارہ پڑھ لوں؟ دیکھیں، اگر ایلفی کی تھوڑی سی مقدار بھی تھی اور وہ مقدار ایسی، یعنی وہ ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے پانی نیچے نہیں پہنچ رہا، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کو بعد میں پتہ چلا ہے تو اس کا یہی حکم ہے کہ آپ کو وہ نمازیں دہرانی پڑیں گی۔ اس میں ایک بات یہ بھی سامنے رہنی چاہیے کہ بعض اوقات اگر ایلفی ہاتھ پہ لگی ہوئی ہو، جسم پہ لگی ہوئی ہو، اور اس کو زیادہ صاف کرنے میں اور کھریدنے میں خطرہ ہو کہ زخم لگ جائے گا یا کوئی اور زیادہ تکلیف ہوگی، تو ایسی صورت میں جس حد تک اس کو ہٹا سکتے ہیں اس حد تک ہٹا دیں، اور باقی اگر تھوڑی بہت رہ بھی جاتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔